ویلنٹائن ڈے کا دن آن پہنچا تھا۔ اس نے سارا لباس محبوب کی مرضی کا زیب تن کر لیا۔ بوڑھا باپ سبزی کی ریڑھی گھر سے باہر نکال رہا تھا جب اس نے اپنے والد کو آواز دیتے ہوئے نئی کتب خریدنے کے نام پر 10,000 روپے مانگے تھے، مگر والد صاحب کی جیب میں اس وقت فقط 5,000 روپے تھے۔ انہوں نے وہ 5,000 روپے نکال کر بیٹی کے ہاتھ پر رکھے اور مزید پیسے مانگنے کے لیے پڑوسی کی دہلیز پر جا کھڑے ہوئے، جہاں سے سخت جلی کٹی کڑوی کسیلی باتیں سننے کے بعد اسے پیسے مل جاتے تھے۔ مگر آج جب اس نے رقم طلب کی تو اپنی گزر چکی 3 نسلوں کو لعن طعن کروانے کے بعد اسے ادھار مل گیا، جو اس نے لا کر بیٹی کے ہاتھ پر رکھا اور خود کمرے میں چھپ کر رونے لگا تھا۔ بیٹی آفرین نے پیسے پکڑ کر اپنے بیگ میں رکھے اور کتابوں کی جگہ پر بوائے فرینڈ کی طرف سے دیے گئے چند بیہودہ قسم کے ملبوسات چھپائے اور اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے چل دی تھی۔ دوسری طرف اس کا محبوب جبران اپنے قریبی دوست کے ساتھ بیٹھ کر منشیات کا استعمال کرتے ہوئے وعدہ کر رہا تھا کہ آج وہ اپنی محبوبہ کو مجبور کر کے اپنے دوستوں کے دل کی مراد بھی پوری کر دے گا، اور ساتھ ہی دوستوں کو بتا رہا تھا کہ اس بار سارا خرچہ بھی آفرین ابراہیم ہی کرے گی، جس پر دوستوں نے شیطانی کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا، یار تیرے تو ڈبل مزے ہیں، خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا اور من کی مراد بھی پوری ہو جاتی ہے۔ بات مکمل ہونے پر جبران خان کا کہکا بھی دوستوں کے کہکے میں شامل ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی آفرین ابراہیم کی کال آ گئی تھی۔ اس نے کال پر اپنے محبوب کو اطلاع دی تھی کہ میں تمہاری مرضی کا سوٹ پہن کر ضرورت کے پیسے لے کر گھر سے نکل آئی ہوں اور تمہارے پاس پہنچنے ہی والی ہوں۔ محبوبہ کی آمد کی اطلاع ملنے کے بعد جبران خان اور اس کے دوست آفرین کے لیے بھی نشے کا انتظام کرنے لگے تھے، اور جو ہی وہ پہنچنے والی تھی سب سے پہلے اسے محبت کے وعدے اور قسمیں دے کر منشیات کی مدد سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معدوم کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کو برہنہ کر کے سب لوگ باری باری اپنی ہوس مٹانے لگے تھے، جبکہ ساتھ ساتھ ان غلیظ مناظر کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کیا جا رہا تھا، تاکہ آئندہ بھی جب دل کرے محبت کے نام پر بہکائی گئی اس لڑکی کا جسم نوچا جا سکے، اور اگر یہ انکار کرے تو اس کی ویڈیو کی مدد سے اپنے مقاصد کو پورا کیا جائے۔ مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پہلی ہی بار بہت زیادہ منشیات کا استعمال کر لینے کی وجہ سے آفرین مسلسل 6 گھنٹے تک نیم بے ہوش تھی۔ اب اس کے محبوب کو فکر ہونے لگی تو وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، اور آخر کار ناکام ہو کر اسے وہیں برہنہ حالت میں چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ فرار ہو گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب یہ کبھی ہمارے چنگل سے نہیں نکل سکتی۔ جب تک زندہ رہے گی اسے ہماری خواہش کو پورا کرنا ہی ہوگا۔ دوسری طرف جب چھٹی کے 1.5 گھنٹے بعد تک بھی آفرین ابراہیم گھر نہ پہنچی تو اس کے والدین نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تو شام کو مجبوراً پولیس کو اطلاع کر دی گئی۔ امت مسلمہ کی نوجوان نسل کے ایمان اور اعمال و کردار کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے سب سے پہلے آفرین کے بوائے فرینڈ کے متعلق پوچھا۔ والدین کے انکار پر اس کی قریبی سہیلیوں سے پوچھا گیا تو تھوڑی سی تگ و دو کے بعد جبران خان کا نام سامنے آ گیا۔ پولیس نے پوری رات کی محنت کے بعد اس کو گرفتار کیا، اور چند منٹ کی تفتیش کے بعد ہی وہ پولیس کو لے کر جائے وقوع پر آفرین ابراہیم کے پاس پہنچ گیا۔ اہل محلہ پولیس جبران خان اور اس کے مجرم دوستوں کے ہمراہ جب آفرین ابراہیم کے والدین وہاں پہنچے اور برہنہ حالت میں محبت کے نام پر لٹی پٹی بیٹی کو دیکھا تو باپ صدمے سے گر گیا۔ شاید اس پر تقدیر کو رحم آ گیا تھا، وہ گرا اور وہیں مر گیا، جبکہ آفرین ابراہیم کی والدہ اپنی اجڑی ہوئی بیٹی اور شوہر کی لاش کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ باپ کی موت کا لحاظ بلا کر سارا محلہ آفرین کے اس ذلت آمیز قدم کی بات کر رہا تھا۔ آج آفرین کو سمجھ آئی تھی کہ قرآن پاک میں ہم پر کیوں حرام کیا گیا ہے۔ آپ ان سے کہیے،
آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، یہ کہ فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ آج اس نے آزما لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی گئی حدود سے تجاوز کرنا محض اپنا نقصان ہے۔ شرعی حدود پامال کرنے والے کے لیے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور آج اس کے باپ کی موت سے زیادہ دلچسپی لوگوں کو اس کے اٹھائے گئے اس ذلت آمیز قدم میں تھی۔ وہ زیادہ وقت اس ذلت کو برداشت نہ کر پائی اور خودکشی کر کے اس دنیا کو الوداع کہہ گئی۔ وہ حرام راہ پر چلی اور حرام موت مر گئی۔ مگر میں امت مسلمہ کی بیٹیوں کو اس کہانی کے ذریعے ایک سبق دینا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کبیرہ گناہوں اور فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں، اللہ یہ ایک چھوٹے گناہ جو ان سے سرزد ہو جائیں، بلا شبہ آپ کے پروردگار کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ اگر ساری دنیا کا خالق ہمیں گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے اور چھوٹے گناہوں پر اپنی وسیع مغفرت سے بخش دینے کا حوصلہ بھی دے رہا ہے، اور ہم پھر بھی اپنے رب کی حکم عدولی کرتے ہیں، تو کیا ہم اب بھی سزا کے مستحق نہیں ٹھہرتے؟ یاد رکھنا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت بہت وسیع ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ لہٰذا میری التجا ہے امت مسلمہ کی جوان نسل سے کہ خدا را بے حیائی و فحاشی سے بچنا۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔